جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. مشق قرآن سیریز 30 پارے 300 سوال، یعنی ہر ایک پارے میں سے 10 سوال. یہ قرآن کو سمجھنے کا سلسلہ یہ ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ میری دینی تعلیم کے دوران یا اس کے بعد بھی مجھے ایسا ہوتا تھا کہ جب میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہی ہوتی تھی تو ہر پارے کے میں ڈھیروں سوال بنایا کرتی تھی. بعض دفعہ 50 60 یا اس سے بھی اوپر تک ہو جایا کرتے تھے، اور یہ میرا اپنا شوق تھا. اور اس میں میری تو کوئی تعریف نہیں، یہ تو قرآن کی ہی تعریف ہے نا، کہ انسان جب ایک دفعہ اس سے لگاؤ جاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں محنت کرے، اور پھر اس کا وہ پیشن بن جاتا ہے. تو اس طرح سے میرا قرآن کریم کے ساتھ شغف جو تھا وہ دوبالا ہوا، اور میں یہ کام کرتی رہی. یہاں پر جو ہم اس سلسلے کو آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کے ابتدائی طالب علم ہیں وہ اس کو عام فہم اور آسان زبان کے ذریعے سمجھ سکیں. جو لوگ آپ لوگوں میں سے عطر کے شوقین ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عود، مشک، عنبر، جنت الفردوس اور دیگر بہت ہی عمدہ جو عطریات، جس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ان کو پسند کرتے تھے، اور لہٰذا یہ سنت بھی ہوئی. مشق قرآن نام رکھنے کا ارادہ یوں بنا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطالب اور معنی کے ذریعے آپ تک اس کی خوشبو پہنچے، اور یہ خوشبو جبھی پہنچ سکتی ہے جب ہم اس خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ تھا میری طالب علمی کے ہی زمانے میں شروع ہوا، اور میں ہر پارے کے تقریباً 50-60 سوال بھی بعض دفعہ بنا لیا کرتی تھی. وہ تو کام میں اپنے لیے کر رہی تھی اور اپنے شوق اور تیاری سے کر رہی تھی، لیکن مجھے پھر یہ خیال آئے کہ کیوں نہ اس کو اللہ مجھے توفیق دیں اور میں آگے بڑھاؤں اور اس کو آگے پہنچایا جائے تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبوب چیزیں 3 ہیں: عورت، خوشبو اور نماز. میں یہ چاہتی ہوں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اس بلند پایا کلام، جس کے صرف الفاظ ہی نہیں، اس کا ایک ایک حرف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، اس کو سمجھیں اور اس سے محبت کرنے کی کوشش کریں. اور یہ محبت جب ہی ہوگی جب ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے. ایک دفعہ قرآن کریم کا مزہ چکھ لینے کے بعد میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے کہ انسان اس کی تکمیل کی خواہش میں نہ لگ جائے. انسان کے اندر جو اس کو ایک پیاس علم کی لگ جاتی ہے جیسے، تو وہ اس کو بجھانے کی چاہت بھی اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہے. میری دعا بھی ہے کہ آپ اور میں اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آمین. کوشش کی گئی ہے کہ ہر سوال کا جواب آیت کے ریفرنس سے ہی دیا جائے اور اس کی مختصر تفسیر کی جائے. اس کے علاوہ
یہ بھی ہے کہ احادیث کے ذریعے سے اس کو ضرور ریفرل کرنے کی پوری کوشش رہی ہے۔ میں نے اس میں زیادہ تر جو تفسیر ہے اس کا استفادہ تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوش ہے اس سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء جس میں مفتی تقی عثمانی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار احمد، یہ بھی چند نام ہے جو میں یہاں پر لینا چاہوں گی۔ کچھ بات تو تھوڑی سی ذاتی ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا میں اپنے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ میڈیکل کالج کے ہی زمانے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ مزہ مجھے بھی چکھا دیا، یعنی قرآن کریم کا۔ دورہ قرآن بھی الحمدللہ میں کرواتی رہی ہوں، اور یہ سارے سلسلوں سے میں تقریباً 4 دہائیوں یعنی 4 ڈیکیڈ سے وابستہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں سے صرف نظر کرے اور غلطیوں کو معاف کرے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات، لیکن یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ جو قرآن کے طالب علم میں سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے والے ہوں۔ آمین۔